بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ با آواز بلند درود اسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، خیر الرازقین بھی ہے، رب العرش العظیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ماہ رمضان المعظم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں شہدائے بدر کا ذکر فرما رہا ہے۔ آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے 16 رمضان المعظم ہے، جبکہ 17 رمضان المعظم کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ دوسرا 17 رمضان المعظم کو حضور کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا۔ تیسرا 17 رمضان المعظم کو اسلام کی عظیم الشان جنگ حق اور باطل کی جنگ بدر ہوئی۔ یہ وہ اسلام کی عظیم الشان جنگ ہے جس میں کفار کی تعداد کثیر تھی اور مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی۔ ان کے پاس جدید قسم کا اسلحہ بھی موجود تھا، لڑنے والے بھی موجود تھے، ناچنے والے بھی موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی، مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ایک نئے پہلو پر ہوگی کہ جنگ بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کفار کی تعداد کتنی تھی، جنگ بدر کی کیا وجوہات بنی کہ یہ جنگ ہوئی، کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے کافر قتل ہوئے، کتنے لوگ واصل جہنم ہوئے۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور سب سے پہلے شہدائے بدر کی روح کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی شہدائے بدر کے وسیلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے بزرگ مائیں بیٹیاں وصال فرما گئی ان کی بخشش فرمائے۔ اللہ ان شہداء کے وسیلے ان کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی پوشیدہ گناہوں کو معاف فرمائے۔
بدر بعض علماء کہتے ہیں یہ جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جب یہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو اسے عربی زبان میں بدر کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہ پڑھا بھی ہوگا، طلع البدر علینا۔ بدر کہتے ہیں اس چاند کو جو 14ویں رات کا چاند ہو، جو پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہو، اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو۔ چونکہ اس زمین کے اندر ایک کنواں تھا اور اس کنویں کا پانی اتنا صاف تھا، اتنا شفاف تھا کہ جو بندہ بھی اس کنویں میں جھانک کے دیکھتا 14ویں رات کا چاند کا عکس اس میں چمکتا ہوا نظر آتا۔ اس نسبت کی وجہ سے، اس کنویں کی وجہ سے، اس عکس کی وجہ سے اس زمین کا نام رکھا گیا بدر۔ وہاں پہ جنگ ہوئی تو نام رکھ دیا جنگ بدر۔ بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ بدر نامی ایک جوان تھا، یہ جو شہر تھا، یہ جو بستی تھی، یہ ویران تھی، گنجان تھی، کوئی آتا نہ تھا۔ بدر نامی جوان آیا، اس نے اس بستی کو آباد کیا، شہر کو آباد کیا۔ اس کے نام کی نسبت کی وجہ سے زمین آباد ہوئی تو زمین کا نام رکھ دیا بدر۔ وہاں پہ جنگ ہوئی تو نام رکھ دیا گیا جنگ بدر۔ میں سوچتا رہا کہ ایک زمین تھی، آباد کرنے والا ایک کافر تھا، کافر نے زمین کو آباد کیا۔ آج 1500 صدیوں بعد آپ اور میں یہاں جمعے میں بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسا ایک آدمی گزرا ہے جس نے بدر کی زمین کو آباد کیا۔ علماء کہتے ہیں جو زمینوں کو آباد کرے اس کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے، اسی طرح جو بندہ مساجد کو آباد کرے اس کا نام بھی قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اب وجہ سمجھیے گا، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی ہے۔ ہمارے جوانوں کو بے شمار ایسے جن کو تو علم ہی نہیں ہے، جنگ بدر کیا ہے، جنگ صفین کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، بے شمار ایسے جنہیں علم ہے لیکن وجوہات نہیں پتا۔ وجوہات یہ بنی کہ میرے اور آپ کے نبی پاک کو جب مکہ میں ظلم کیا گیا، ستایا گیا، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، میرے اور آپ کے نبی نے ہجرت کی، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں آباد ہوئے۔ 2 سال نہ گزرے تھے کہ کفار نے دیکھا دن بدن اسلام پھیلتا جا رہا ہے، فوج در فوج، جوگ در جوگ لوگ کلمہ پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا دین قبول کرتے آ رہے ہیں، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور اسلام کا پرچم بلند ہو رہا ہے، اسلام کا ہر طرف نام لیا جا رہا ہے۔ ابو جہل اور ابو سفیان، ابو لہب، انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا اگر اسی طرح یہ دین اسلام کا کام ہوتا رہا، لوگ کلمہ پڑھتے رہے، لوگ مسلمان ہوتے رہے، ایک دن آئے گا اسلام غالب ہو جائے گا، ایک دن آئے گا اسلام کی حکومت آ جائے گی، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں سردار ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ مسلمان سر اٹھائیں ہم نے مسلمانوں کو شہید کرنا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے، پہلی اسلام کی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا شہید کرنے کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ بھیجوں گا، جب اس قافلے میں پرافٹ ملے گا، فائدہ ہوگا، اس فائدے سے ہم جدید قسم کا اسلحہ لیں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہم شہید کر دیں گے، مسلمانوں کے پیغمبر کو، مسلمانوں کے رسول کو بھی شہید کر دیں گے۔ قافلہ تیار ہو گیا، قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، شام کے شہر میں گیا، خرید و فروخت ہوئی، وہاں پہ انہیں فائدہ ہوا۔ قافلے نے جب واپس آنا تھا تو اس نے مدینہ طیبہ کے راستے سے گزر کے آنا تھا۔ قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا، جبریل امین آ گئے، آپ کا رب آپ کو سلام دے رہا ہے اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دے رہا ہے ابو جہل، ابو سفیان، ان لوگوں نے آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف میٹنگ کی ہے، آپ کے خلاف اسلحہ منگوایا ہے، اس سے پہلے یہ مکہ میں پہنچے آپ ان کافروں کو قیدی بنا لیں، ان کا سارا کا سارا اسلحہ اپنے قبضے میں لے لیں۔ آپ نے اصحاب رسول کو بھیجا لیکن وہ ناکام رہے،
ادھر ابو سفیان کو جب پتا چلا کہ نبی پاک ہمارے لشکر پر حملہ کرنے والے ہیں، ابو سفیان ایک بہت بڑا بھاری لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا، مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا۔ وہ جو پہلے والا قافلہ تھا جو شام سے نکلا تھا، شام سے نکلتا نکلتا مکہ میں ابو جہل کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا قافلہ تو ہمارا آ چکا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسلحہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ساز و سامان بھی موجود ہے، جدید قسم کے ہمارے پاس فوجی بھی موجود ہے، اب اپنے ہتھیار رکھیں گے نہیں، اب ہتھیار اٹھائیں گے، نبی کے صحابہ کو ہم شہید کریں گے۔ جنگ کے لیے وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ میرے اور آپ کے نبی بیٹھے مقام رحمہ میں، آپ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، چند صحابہ کرام تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، کافر ہم سے بدر میں لڑنا چاہتے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا جب اللہ پاک نے آدم کو بنانے کا ارادہ کیا، خدا نے فرشتوں سے مشورہ کیا، نبی پاک نے جتنے جنگیں کیے، جتنے غزوات میں شریک ہوئے، آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ دنیا کو یہ تعلیم دے دی ہے مشورہ کرنا خدا کی بھی سنت ہے، خدا کے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ تمام صحابہ کرام جو اکٹھے ہو گیا، مشورے کو سنیے گا۔ ان میں سے دو بندے ایسے جنہوں نے ایسا عظیم مشورہ دیا، آج تک حدیثوں میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ان کے دو جملے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول انصاریوں کی میں نمائندگی کرتا ہوں، آپ انصار سے بے فکر ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی خاطر سمندر میں گھوڑے اتار دیں گے۔ یہ گھوڑا اتارنا سمندر میں گھوڑا کام نہیں کرتا، یعنی موت کو سینے لگانا ہے۔ آپ چاہتے ہیں تو آپ کی خاطر سمندر میں گھوڑے بھی اتار دیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی اونٹنیوں کے سینے ہم پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے۔ اللہ کے رسول اس کا مشورہ سن کے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ کوئی اور بندہ حضرت مقداد ابن اسود نے ایسا مشورہ دیا، ایسا مشورہ دیا کہ بہت سارے صحابہ کہا کرتے تھے کاش یہ جملے مقداد کے نہ یہ جملے میرے ہوتے۔ لکھنے والوں نے بھی لکھا ہے کاش یہ جملے اس صحابی کے نہ ہوتے، یہ مشورہ میرا ہوتا۔ مشورہ کیا تھا؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول کما نقول لکا کما قال قوم موسیٰ، ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے کہ موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا انت اذهب انت وربک قتالا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ کے لیے لڑو، تو قوم نے کہا تھا خدا لڑے تو خدا کا موسیٰ لڑے، ہم لڑنے والے کوئی نہیں ہے، ہم جہاد کرنے والے کوئی نہیں۔ اب سمجھنا اصحاب رسول کا جذبہ، ان کی عظمت، ان کا مقام مرتبہ، 1500 صدیوں بعد ممبر پہ بیٹھ کے ان کو گالی دینا، ان کو برا برا کہہ دینا آسان ہے۔ پہلی جنگ ہو رہی ہے، پہلا مشورہ ہے، عرض کی اللہ کے رسول ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے کہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا آپ لڑے کہ آپ کا رب لڑے، وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيَّكَ وَخَلْفَكَ، محبوب اگر آگے دیکھیں گے ہم آپ کو لڑتا ہوا نظر آئیں گے، اپنے پیچھے دیکھیں گے ہم آپ کو لڑتا ہوا نظر آئیں گے، اپنے دائیں دیکھیں گے تب بھی صحابہ نظر آئیں گے، بائیں دیکھیں گے تب بھی صحابہ نظر آئیں گے۔ اس مشورے نے میرے نبی کا دل خوش کر دیا، آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی، آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب اس کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ اب قرآن نے اس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ نقشہ آپ سمجھیے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم معذاللہ ذلیل تھے۔ ہم جب کہتے ہیں نا آپ ترجمہ اہل سنت و جماعت کا رکھے، کہتے نہیں جی قرآن ہے کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں، ہم کہتے کسی کا پڑھ لیں تو قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے؟ باقیوں نے ترجمہ لکھا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، معذاللہ جب تم ذلیل تھے۔ صحابہ کو ذلیل کہا جا رہا ہے، لیکن قربان جو اپنے سیدی اعلیٰ حضرت پر آپ نے ترجمہ کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بے سر و سامان تھے۔ سمجھ آئیے، اللہ نے تمہاری مدد کی جب تم کیا تھے؟
بے سرو سامان تھے. اب سرو سامان کو لیتے ہیں پھر مدد کی طرف آ جائیں گے. مسلمانوں کی تعداد مشہور قول کے مطابق 313 ہے. نہیں، پہلے میں کفار کی تعداد بیان کروں. کفار کی تعداد ہے 1700. ان کے پاس بعض روایتوں میں آتا ہے 7000 اونٹ ہیں. 1000 ان کے پاس یا 100 گھوڑا موجود ہے. اعلیٰ قسم کی تلواریں موجود ہیں. اعلیٰ قسم کے لڑنے والے موجود ہیں. ناچنے والی بھی موجود ہیں. عمدہ قسم کی شراب بھی موجود ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے. صحابہ کو کہا. اب صحابہ کا سامان دیکھو. اصحاب رسول کی تعداد ہے 313 نہیں 305. وہ کہتے بنتے 313 ہیں. 8 بندے وہ تھے جو پیچھے مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوات. ایک صحابی کہتا ہے میں غزوے میں نبی کے ساتھ تھا. آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ رجال، مدینے میں کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں. او وادین او شیبین، تم جس وادی میں جاؤ گے گھاٹی میں جاؤ گے جتنا تمہیں ثواب ملے گا تمہارے ان بھائیوں کو ملے گا. آقا وہ کیسے؟ لڑے ہم مارے ہم جائیں، وہ بیٹھے پیچھے ہیں. آپ نے فرمایا کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے رکے ہیں، وگرنہ نیت ان کی بھی یہی تھی اللہ موقع دیتا تو ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے. حضرت عثمان بھی تھے. نبی نے حضرت عثمان کو کہا آپ نے بدر میں نہیں جانا، میری بیٹی رقیہ بیمار ہے، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. آقا ثواب. فرمایا میری بیٹی کا خیال رکھنا تیرا کام ہے، اللہ تجھے بدر میں لڑنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سمجھ آ گئی؟ اب مسلمانوں کی تعداد ہے 305. گھوڑے کتنے ہیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے 3 گھوڑے ہیں، 7 اونٹ ہیں، 2 زرے ہیں، 4-5 تلواریں ہیں جن میں سے 3 کی 9 کی نہیں. 2 جو ہے زنگ آلود ہے، ان کا جناب وہ زنگ ہی ٹھیک نہیں ہے، تلوار ہی ٹھیک نہیں ہے. ایک سواری پر 3 صحابہ کرام سوار ہوئے. نبی نے باری مقرر کی یہ قافلہ جائے گا، راستے میں ایک تھکے گا، ایک اوپر بیٹھے گا، اگلا لگام پکڑے گا، دوسرا تھکے گا، تیسرا لگام پکڑے گا، ایسے سواری چلے گی. عدل انصاف دیکھو میرے نبی کا. جس اونٹ پہ میرے نبی سوار ہیں 2 صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. درمیانے راستے پہ آپ پہنچے، آپ نے فرمایا اونٹ روکو میری باری ہے. اصحاب رسول نے عرض کی آقا معراج کی رات جبریل نے آپ کے خچر کی لگام، آپ کے لگام کو پکڑا تھا، ہم جبریل کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھے ہم چلائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، احسان کا بدلہ احسان ہے، عدل کا بدلہ عدل ہے. آپ نیچے اترے، آپ نے اٹھنے کی لگام پکڑی. شاعر نے قلم اٹھائی، فرمایا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، ارے خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے. سمجھے؟ اب اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق میں نے تمہاری مدد کی جب تم بے سرو. آپ کو سامان کا پتہ چل گیا. اب اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی. حالانکہ میں کئی دفعہ بدر پڑھ چکا ہوں، بدر سن چکا ہوں. نہ میں نے بدر میں خدا کو دیکھا، نہ میں نے خدا کو پڑھا، نہ کسی صحابی نے بتایا کہ بدر میں ہم نے خدا کو دیکھا. نہ خدا کا وجود ہے، نہ خدا کا جسم ہے. پھر بھی اللہ فرماتا ہے میں نے مدد کی ہے. تفسیر والوں نے پتہ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مدد کیسی؟ میرے نبی نے دعا کی اللہ اگر یہ صحابہ شہید ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آسمان سے آیت نازل ہو گئی، فرمایا ابھی فکر نہ کرے ایمدکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے بھیج دوں. ایک 305 ہے، 3000 بھیج دو. پھر فرمایا 500 آلاف من المصومین من الملائکۃ مصومین، 5000 بھیج دو. حالانکہ ایک کافی تھا. ایک لوط کی قوم پر عذاب آیا، شہر پلٹ گیا. آپ نے فرمایا جبریل جب تو نے پروں پہ اٹھا کے شہر کو پلٹا کتنا بوجھ محسوس ہوا؟ آقا ایسے لگا جیسے پر پہ مکھی بیٹھی ہے. ایک فرشتہ کافی تھا. 5000 بھیجنے کا مطلب کیا تھا؟ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے. فرمایا تم لڑتے ہو، تمہارا پروٹوکول
بندے ہوتے ہیں، 2000 بندے ہوتے ہیں، یہ زہرا کا بابا ہے، یہ لڑنے جائے گا، آسمان سے 5000 فرشتے اس کی مدد ہو جائیں گے۔ ابھی بھی آپ میری بات کو نہیں سمجھے، میں آپ کو پہلے بتا چکا بدر میں خدا آیا ہی نہیں، خدا لڑا بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہاری مدد کی۔ اللہ کیسے مدد کی؟ تو نہیں تھا؟ فرمایا میں نہیں تھا، میرے فرشتے تھے۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے، تجھ ہی سے مدد مانگتے، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں نے مدد کی؟ کہتے نہیں، وہ فرشتے مددگار ہیں، کر سکتے ہیں۔ میں کہ پھر مان لے میرا نبی فرشتوں کا نبی ہے، اگر فرشتے مدد کر سکتے ہیں، زہرا کا بابا اپنی امت کی بھی مدد فرما سکتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ اب پھر ہم واپس اسی پہ چلے جاتے ہیں۔ اصحاب رسول کا مشورہ ہو گیا، انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے دائیں بائیں چاروں سمت لڑیں گے، محبوب آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئیے؟ اب میں آپ کو ان شہداء کا تھوڑا سا مقام مرتبہ سمجھاؤں تاکہ آپ میں اور ذوق پیدا ہو۔ سمجھ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے شہداء بدر کے بارے میں؟ سنیے گا، میں ایک شہید کا ذکر کروں گا، سمجھ آ جائے گا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی روایت ہے، یہ جنگ بدر میں گئے تھے، لڑائی شروع نہیں ہوئی، ایسے کھڑے ہوئے تھے، ایک تیر آیا لگا، وہاں پہ شہید ہو گئے۔ ان کی ماں نبی کے دربار میں یہ عرض کی اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ جی شہید ہو گیا۔ لاش سامنے پڑی ہے، میرے جملے پہ غور کرنا۔ اے اللہ کے رسول اگر میرا بیٹا جہنم میں ہے، روؤں گی، پیٹوں گی، بال نوچوں گی، سمجھ آئیے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ آئیے؟ کپڑے پھاڑوں گی، بال کھولوں گی، روؤں گی، شدید روؤں گی۔ اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی۔ صحابی سوال کر رہی ہے اللہ کے نبی میرا بیٹا بتائیں، جبکہ بیٹا سامنے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آیا؟ اے اللہ کے نبی اگر میرا بیٹا جنتی ہے صبر کروں گی، اگر بیٹا دوست کی ہے روؤں گی، پیٹوں گی، وویلا کرو گی۔ ہم سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں تم اگر حسین کے دیوانے ہو، حسین کے غم میں پیٹتے کیوں نہیں ہو، روتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا روتا وہ ہے جس کو یقین ہو حسین معاذ اللہ دوست کی ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے حسین کل بھی جنتی تھا، حسین آج بھی جنتی ہے۔ جملہ آپ نے سمجھنا ہے، جملہ سمجھیے گا۔ لاش سامنے پڑی ہے، آقا میرا بیٹا کہاں ہے؟ یہ سامنے لاش پڑی ہے، کیوں؟ صحابیات کا عقیدہ تھا نبی زمین پر بیٹھ کے جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اگلا جملہ جو نبی نے کہا حیران کل جملہ ہے، آپ نے فرمایا انہو جنان الکثیر، اور بیٹی جنتیں تو بہت ساری ہیں، آقا پھر بہت ساری جنتوں میں میرا بیٹا کہاں پہ ہے؟ فرمایا طوبی وہی للجنت الفردوس، تجھے مبارک ہو تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ پھر پیچھے آؤ، پھر پیچھے آؤ، لڑا نہیں ہے، لڑا نہیں ہے، بدر میں گیا ہے جنت الفردوس، تو جو بدر میں کٹ گیا لڑ گیا، اندازہ آ گیا۔ دوسری حدیث فرمایا اللہ بدر والوں کو کیا فرماتا ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ ہمارے ہاں کوئی آقا اپنے غلام پر، کوئی چودھری اپنے نوکر پہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جا یار تو جو مرضی کر رہا ہوں، میں تیرے تے راضی ہے نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اعلمو، سنو، اعلمو جان لو، کیا جان لو؟ فرمایا انہو قد وجبت الجنہ او فقد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو عمل کرو میں رب تم سے راضی ہوں۔ دو تیسری حدیث بڑی قابل غور ہے، پھر اپنے مدعے پہ آ جاؤں گا۔ جا جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون من اہل بدر، آقا یہ جو بدری صحابی ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 1965 کا اگر کوئی بابا یہاں بیٹھا ہے جس نے 65 کی جنگیں دیکھی یا لڑی ہیں، خدا جانتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو نا فوراً بھڑک اٹھتے ہیں ہمارے بزرگ، وہ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، 1965 میں رہا ہوں، میں نے یہ جنگیں لڑی ہیں، میں نے یہ پاکستان کے لیے کام کیا ہے۔ اصحاب رسول میں جب بھی کوئی حدیث کوئی علمی مسئلہ ہوتا نا وہ کہتے ہیں یہ بدری صحابی ہے، بدر میں لڑنے والا۔ اب جبریل کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول
آپ بدر والوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوا افضل من المسلمین، میرے تمام صحابہ میں سے جو سب سے افضل ہے وہ بدر میں لڑنے والے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے گا، جبریل نے کیا کہا؟ فرمایا کذالکا من شاہدہ من الملائکہ، وہ جو 5000 فرشتے بدر میں آئے تھے نا، جو آپ کا عقیدہ ہے کہ زمین پہ جو صحابہ لڑے وہ سب سے افضل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ آسمان والے فرشتے بھی سب سے افضل ہیں۔ ہائے 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 ہائے، فرشتوں کو افضلیت ملی ہے بدر میں شرکت کی، سمجھ آئیے؟ اب جو جملہ ہے وہ میرے عقیدے کا ہے۔ 17 کو جنگ ہوئی ہے، سارے جانتے ہیں۔ 16 کو میرے نبی بدر میں تشریف لے گئے، زمین کا معائنہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کیا صورتحال ہے، کیا حساب کتاب ہے۔ جملہ قابل غور ہے، سمجھ والوں کے لیے نشانی ہے۔ میرے نبی 16 کو گئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، فرمایا ھذا مصرع فلان ابن فلان، آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں یہاں مرے گا۔ نہیں سمجھ آئے؟ فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا یہاں مرے گا۔ کسی نے لسٹ نہیں بنا کے دی تھی نبی کو، فلاں فلاں کافر آ رہا ہے، آپ نے فرمایا آئے گا، زندہ بھی نہیں جائے گا۔ اگلی بار تو کہتا نا نبی کو موت کا علم نہیں تھا، آپ نے فرمایا مرنے کے بعد لاشا یہاں گرے گا۔ جملہ سنیے گا، کہتے خدا کی عزت کی قسم جیسے نبی نے بتایا ویسے ہوا 17 کو، الا ابو جال، سوائے ابو جال کے۔ نبی نے کہا یہاں گرے گا، یہاں لاشا گرے گا، وہ تو ادھر پڑا ہوا تھا۔ بلال کہتے میں سوچ رہا تھا نبی کی بات کبھی جھوٹ نہیں ہوتی، نبی کا فرمان سچا ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا گھوڑے کی اور لگام اس کے پاؤں میں پھنسی ہوئی تھی، گھوڑے نے گھسیٹا، اسی جگہ پہ آ کے رکھا جہاں پہ میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا۔ سمجھے؟ اب کو کیا کہتے تھا نبی کو اپنی موت کا علم نہیں تھا؟ ایک کافر کا نبی بتا رہے، 16 کو بتا رہے ہیں۔ 17 کا دن کا آغاز ہوا، میرے نبی صحابہ کو لے کے چلے۔ ابو سفیان، ابو جال ایک پرانے جنگجو تھے، انہوں نے جا کے سب سے پہلے اونچی زمین پر قبضہ کر لیا۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب اونچائی سے بندہ نچلی جانب تیر پھینکتا ہے، تیر کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے، نیچے والے کے لیے بچاؤ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اوپر والی جو جگہ تھی وہ مٹی والی تھی، نیچے والی جو جگہ تھی وہ ریت والی تھی۔ ریت میں لڑنا پھر مشکل ہے، مٹی میں لڑنا آسان ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اونچی جگہ پہ یہ ہے سمجھے، نیچے والی جگہ پہ اصحاب رسول ہے۔ کہتے کما تشاؤون وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہ جو خدا چاہے گا۔ اللہ نے بارش برسائی، اوپر والی جگہ پہ گارا بن گیا، نیچے والی جگہ بیٹھ گئی، اوپر کیچڑ ہی کیچڑ بن گیا، ایک دوسرے کو پکڑے سلپ ہونے لگے۔ اب 3 بندے انہوں نے سب سے پہلے بھیجے اپنے، عتبہ، شیبہ، ایک تیسرے کا آدمی، اس کے راوی میں نام میں اختلاف ہے۔ انہوں نے کہا آقا آپ اپنے پہلے 3 بندے بھیجیں، یہ جنگ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے 3 انصاریوں کو بھیجا، انہوں نے کہا ہم ان سے نہیں لڑیں گے، اے محمد یہ ہماری توہین ہے، ہم قریش کے سردار ہیں، سردار، اے پرانے ہمارے جنگجو ہیں، ہمارے فوجی ہیں، ہمارے کمانڈو ہیں۔ آپ نے سادے سودے لوگ بھیج دیے ہیں، اے عربی بھیج دیے ہیں، اے یسربی لوگ بھیج دیے ہیں، اپنے خاندان کے بھیجو۔ آپ اپنے خاندان کے بھیجے نا، وہ آ کے لڑے۔ میرے نبی نے پتہ کیا کیا؟ خاندان کا نام لیا، فرمایا ابین لبیک یا رسول اللہ، امیر حمزہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا مولا علی، فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ تینوں کے ساتھ لگے، 6 کا جٹ بنا، ان میں سے 3 کافر مارے گئے۔ ادھر نبی کا چچا زاد بھائی حضرت عبید زخمی ہوا، تھوڑی دیر بعد شہید ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے اس کے بعد محمد بن ابی بکر کو بھیجا، کون ہے؟ ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان صحابی رسول ہے۔ اس نے تلوار اٹھائی، فرمایا کون ہے مجھ سے لڑنے والا؟ انصاری بھی موجود ہیں، مہاجرین بھی موجود ہیں، اہل بیت بھی موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا آقا بیٹا میرا ہے، خون میرا ہے، میں ماروں گا۔
بڑا آسان ہے، یہ بڑا چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، باپ بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے، بیٹا باپ سے غداری کر جائے، لیکن باپ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ میدان بہت۔ میرا سکیورٹی گارڈ تھا مدرسے کا، تو وہ بچہ بیچارہ معذور تھا تو سکیورٹی میں آ گیا، کچھ دن پہلے اس کے بچے کا انتقال ہوا، خدا کی قسم میں نے جو اس کی چیخ و پکار دیکھی اور اس روایت کو سامنے رکھا نا، پھر مجھے سمجھ آئے صدیق تیری عظمت کو سلام ہے۔ آقا خون میرا ہے، بیٹا میرا ہے، لڑوں گا میں، تلوار اٹھائی، باپ بیٹا لڑتے رہے، فتح نہ ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ سینوں میں دونوں کے صدیقی خون جو موجود تھا، سمجھے؟ حالانکہ 2 دفعہ ابو بکر صدیق گرے، جنگ کے بعد باپ بیٹا روٹی کھا رہے ہیں، فرمایا بابا وہ جنگ یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ آپ کتنی دفعہ میری تلوار کے نیچے ہیں؟ میں نے تو تلوار نہیں چلائی۔ فرمایا خدا کی قسم تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آتا میں تیرا سال کرم کر دیتا۔ فرمایا بابا آپ کا بیٹا نہیں ہو، آپ کا خون نہیں ہو۔ فرمایا یہاں باپ اور بیٹے کا مسئلہ نہیں تھا، عزت رسول کا مسئلہ تھا، اور عزت رسول کی خاطر صدیق اپنا سر کاٹ بھی سکتا ہے، کسی کا سر کٹوا بھی سکتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا؟ اب وہاں پہ 70 کافر جو ہے وہ قتل فی النار ہو گئے، 70 کافی جو ہے وہ قیدی ہو گئے۔ میں بیچ میں شارٹ کر رہا ہوں، معاذ مووز طرف پاس میں نہیں جاؤں گا، سمجھے؟ میرے اور آپ کے نبی نے جب قیدیوں کو رکھا نا، آپ نے پھر صحابہ کو بلا کے مشورہ کیا، اے اصحاب پیغمبر، اے اصحاب رسول، بتاؤ ان کا کیا کیا جائے؟ پھر مشورہ کیا، کسی نے کہا ایسا کر لے، کسی نے کہا ایسا کر لے۔ ابو بکر صدیق کی عظمت پر پھر سلام ہے، قابل غور بات ہے، سمجھ آئیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں آپ جو کافر پڑھا لکھا ہے وہ 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے گا، ہم اسے آزاد کر دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو فرمایا پھر وہ اپنا فدیہ دے گا، پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رات کا ٹائم ہے، میرے اور آپ کے نبی بستر پہ ہیں، ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، رونے کی آواز بھی ہے، نبی بے چین ہے۔ اصحاب رسول کہتے میں حضور کے پاس گئے، آقا خیریت تو ہے؟ آپ کو نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے؟ آپ نے فرمایا میرا چاچا حضرت عباس قیدی بن گیا ہے، ہاتھوں میں رسیاں ٹائٹ ہیں، چاچا روتا ہے تو میری آنکھیں روتی ہیں، چاچے کا دل دکھتا ہے، میرا دل دکھتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا چاچا مثل باپ کے ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ آپ کے ساتھ جتنی بھی غداری کر جائے، والدین کے بعد بے وفائی کر جائے، درگزر کر لیا کریں، فرمایا یہ سوچ کے کہ یہ میری باپ کی مثل ہے، یہ میرے باپ جیسا ہے، سمجھے؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ بے فکر ہو جائیں، ہم نے آپ کے چاچا کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی ہیں یا ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا انصاف نہیں ہوا، کل قیامت کے دن میرے امتی پڑھیں گے اور کہیں گے دیکھو نبی نے اپنے چاچا کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی، رسیوں کو ڈھیلا کر دیا، باپ کی کافر قیدی رہے۔ آپ نے فرمایا جو سلوک میرے چاچا کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک باقی کافروں کے ساتھ کرو۔ سب کی رسیاں جو ہے وہ ڈھیلی ہو گئی، سمجھ آئیے؟ پھر اللہ کے نبی رات کے ٹائم تہجد کے ٹائم اٹھے، ایک بزرگ بابا ہے، قریب اس کی 65 کے 70 سال عمر ہے، بڑا رو رہا ہے، ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی رحم آیا، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے فرمایا اگر اتنا تجھے رونا آ رہا ہے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، کیوں لڑنے آیا تھا؟ آقا میں مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا 10 صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آقا لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا پھر مال دے دے، فدیہ دے دے۔ آقا میرے پاس فدیہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو آیا کیوں ہے؟ آقا میری 5 بیٹیاں ہیں تے ماں ان کی کوئی نہیں ہے، اکیلا کفیل ہو، بچیوں کے پیٹ پالنے کی خاطر سوچا بدر میں لڑوں گا، 4 پیسے ملیں گے، اپنی بچیوں کا پیٹ پالوں گا۔ میرے نبی نے سنا جب 5 بیٹیوں کا باپ ہے، آپ نے فرمایا صحابہ اس کی رسیاں کھولو اور گواہ ہو جاؤ، میں نبی اپنی 4 بیٹیوں کے صدقے 5 بیٹیوں والے باپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اب جملہ قابل غور ہے، عقیدے کی بات ہے، سمجھیے گا، یہ پوری جنگ ہی عقیدے کی ہے، یہ پورا مسئلہ کی عقیدے کا، جو سمجھ والی بات ہو۔ ہم ڈنڈیاں نہیں مارتے نا، کھل کے بیان کر دے، سمجھے؟ آپ اپنے چاچا حضرت عباس کے پاس ہیں، اے عباس جی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاچا فدیہ دو نا، آزاد ہو جاؤ۔
آپ کے آنسو آپ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا. چاچے نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا بھتیجے محمد میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے, دولت ہی نہیں ہے, ہوتا فدیہ دے کے آزاد نہ ہو جاتا. آپ نے پھر آگے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا چاچا 16 کو تو چاچی کے پاس بیٹھا تھا, رات کا ٹائم تھا, دروازے بند تھے, کمرہ بند تھا, تو نے ایک تھیلی نکالی, نکالنے کے بعد تو نے چاچی کو دی, تو نے کہا زندہ واپس آیا خود تقسیم کروں گا, جب میں مر گیا تو فلاں بن فلاں کو دے دینا. وہ تھیلی کہاں پہ ہے؟ سپیڈ ایسے پھر میں چیختا ہوں تو کہتے چیختا بہت ہے. میں بھی آپ کا عادی ہو گیا نا. چاچا رات کا وقت تھا, تو چاچی بیٹھے ہوئے تھے, تو نے ایک تھیلی نکالی, تھیلی تو نے چاچی کے حوالے کی, تو نے کہا تھا کہ اگر بچ گیا خود تقسیم کروں گا, جب میں فوت ہو گیا فلاں بن فلاں کو دے دینا. وہ تھیلی کدھر ہے؟ چاچا بڑا حیران ہو گیا. فرمایا بھتیجے خدا کی قسم آر پار آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا, کمرہ بند تھا, خطا کے چراغ بھی بجھا ہوا تھا, تھیلی بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے رب نے بتایا. اتنی بات کہنی تھی. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور خدا بھی سچا ہے, خدا کا مصطفیٰ بھی سچا ہے. کوئی بندہ نبی کے علم غیب پر بکواس کرے, اسے کہے بس چھوڑ دے ساری بات. نبی کا چاچا بدر میں کلمہ پڑھ گیا تھا, کیوں پڑھا تھا؟ سمجھے؟ چاچے نے اسلام قبول کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ سارا علم وہاں باہر آ جائے گا. آپ سنیے گا, بدر ختم ہو گئی, لاشیں اٹھ گئی. میرے اور آپ کے نبی کی عادت تھی جہاں فتح ہوتی وہاں پہ 3 دن رہتے, وہاں عرب کا اصول تھا. میرے اور آپ کے نبی نے 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کیے. کہتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونصلی, میں حضور کے ساتھ تھا, اللہ کے رسول نے نماز قائم کی. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوران نماز نبی مسکرا پڑے. دوران نماز حالانکہ کہا مار کے ہنسو, اتنا ہنسو کو دائیں بائیں والے سن لے نماز فاسد ہو جاتی ہے. مسکرانا بعض علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے, مناسب نہیں ہے, لیکن نبی مختار شریعت ہے, جس کو چاہے حلال کرے جس کو چاہے حرام کرے. کہتے میں نے دوران نماز نبی کو مسکراتا ہوا دیکھا. میں نے عرض کی آقا سدا ایسے مسکراتے رہے, یہ آپ نماز کے اندر کیوں مسکرا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا جبریل مسکرا رہا تھا. اور حالانکہ نماز پڑھو تو حکم یہ سجدے گاہ کی طرف دیکھو, اور نبی دیکھ سجدہ گاہ کی طرف رہے ہیں, جبریل سدرہ پہ ہے. آپ نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا جبریل مسکرا رہا تھا. جو نبی نماز کے اندر کھڑے ہو کر جبریل کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا ہے, وہ نبی مدینے میں آرام فرما کر تیرا اور میرا درود و سلام سنتا بھی ہے, جواب بھی عطا فرماتا ہے. پڑھا بھی کرو نا خالی سبحان اللہ پڑھ کے. جمعے والے دن تو ویسے بھی آپ نے فرمایا تمہارے دنوں میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے. آقا کیا حکم ہے جمعے کے دن کیا کرے؟ روز ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, جمعے کے دن یہ سورت پڑھو اور یہ سورت پڑھو. میں کہ سنو نبی نے کیا کہا؟ فرمایا فاکثروا علیہ, میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو. ایک صحابی کھڑا ہوا, عرض کی آقا ابھی تو آپ زندہ ہیں, جب آپ کا وصال ہوگا بعد از وصال آپ پر کیسے درود پڑھے, آپ کیسے سنیں گے؟ آپ نے فرمایا انما حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزقون. فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا یہ کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہے, تمہارا درود سنتے بھی ہیں تو میں جواب بھی عطا فرماتے ہیں. پڑھا کرو درود و سلام پڑھا کرو. سمجھے آقا جبریل کیوں مسکرایا؟ قابل غور جملہ ہے. جنگ ختم ہو گئی, نبی نماز میں مسکرا رہے, جبریل اوپر مسکرا رہے. آقا کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا جبریل اوپر گیا نا, اللہ پاک نے فرمایا دروازے سارے بند کر دو. یہ کہتے ہیں استاد ہے, استاد ہے نبی کے, استاد جی کے لیے دروازے سارے بند ہو گئے. جبریل نے کہا اللہ جبریل ہو, روح الامین ہو, بیت المعمور کا خطیب ہو, جنگ بھی جیت کے آئے ہو, مدد بھی تیرے رسول کی کر کے آئے ہو, دروازے کیوں بند ہے؟ جملہ سنیے گا. فرمایا باقی تو سب ٹھیک تھا, اجازت کیوں نہیں لے کے آئے؟ آگے سے پتہ ہے جبریل نے کیا کہا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک جتنے نبی جتنے رسول آئے, یکے بدیگر ہر نبی ہر رسول کے پاس گیا, مدد بھی کی. دروازے تو کھلے ہوئے ملے تھے, میں نے تو پہلے بھی کبھی اجازت نہیں لی.
आवाज क्या आई? फरमाया जिब्रील वो और थे, ये और है, उनकी शान और है, मोहम्मद की शान और है। आका क्यों मुस्कुराए? आपने फरमाया मुस्कुराया इसलिए हूं। मैंने कहा जिब्रील, बल्कि यूं कहूं उस्ताद जी अपनी ताकत देख लिए तो मेरी ताकत देख लिया। आपने मुस्कुरा के कहा जा जिब्रील मेरी इजाजत, अल्लाह ने तेरे लिए दरवाजे खोल दिए।